ہم تو موت سے ڈر گئے ہیں، ہم موت سے ڈر گئے ہیں۔ صحابہ کرام تو دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا رسول باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ شہید مر گئے؟ وہ مرے نہیں، وہ قید سے چھوٹے اور سیدھا اپنے گھر گئے۔ شہید مرتا نہیں ہے، لیکن آج ہمیں شہادت، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ جب ہم موت سے ڈر رہے ہیں تو پھر ہم جہاد کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اور ادھر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی، ایک چھوٹا سا 17 سالہ عمر، 15 سے 20 کے درمیان ان کی عمر ہے، آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی آپ کی عمر نہیں ہوئی جنگ میں جانے کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے چلیے، میں نے بھی جنگ لڑنی ہے، میں نے بھی کفار کو قتل کرنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے۔ یہ جذبہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ بے ادبی نہیں، یہ ان کا جذبہ جہاد تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ۔ وہ نوجوان بچہ جذبہ جہاد لیے ہوئے میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑتا رہا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ آج ہمارے نوجوان بچوں میں ہے یہ جذبہ؟ بس وہ پب جی کھیلنے کے لیے رہ گئے، یا میچ کھیلنے کے لیے رہ گئے، یا جوا کھیلنے کے لیے رہ گئے، یا گیمز وغیرہ کھیلنے کے لیے، گلی محلوں میں پھرنے کے لیے رہ گئے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں بات کی جائے کہ بھائی آواز اٹھاؤ، ہمیں بات کی جائے کہ آپ بھی کچھ کہیں، یار یہ غلط ہو رہا ہے، پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ یار ہم ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے جس کی کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے، جس کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں خود کو لے لوں، میرے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، کسی فرد واحد کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار میں آواز اٹھاؤں گا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ میں ایک اکیلا بندہ آواز اٹھاؤں تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی؟ کیا اسرائیلی بھاگ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ یہ سوچ کر ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہوگا یار ہماری آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ تو ذرا سنیے، بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے امیر ترین آدمی، انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے کہ یوسف مصر کو ہم خریدیں گے۔ تو اس میں ایک بوڑھی اماں، بالکل بوڑھی، اس نے ایک اٹی اٹھائی اور وہ اٹھا کر وہ بھی پہنچ گئی۔ تو سب نے پوچھا کہ مائی یہ اتنا بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، بڑے بڑے امراء آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے امیر ترین کبیر آدمی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی بولی لگ رہی ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے، عزیز مصر کی بولی لگ رہی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے خریدار گئے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اماں پھر تیری مت ماری گئی ہے کہ اتنا بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، اتنا سونا لے کر آئے ہوئے ہیں، اپنے خزانے کے منہ کھول رکھے گئے، اس کے سامنے تو ایک چھوٹی سی اٹی لے کے آ گئی ہے اور کہتی ہے میں بھی خریدوں گی۔ اماں تو پاگل تو نہیں ہے، ماں تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں عزیز مصر کو خرید نہیں سکتی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں بولی میں شامل بھی ہو سکوں، لیکن میں اس نیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ آئی ہوں کہ کل قیامت کے روز جب آواز لگائی جائے گی کہ میرے یوسف کو خریدنے والے اس لائن میں آ جائیں، کم از کم میری بھی تو ذات اس میں شامل ہو جائے گی، کم از کم میں تو شامل ہو جاؤں گی۔ باری تعالیٰ کل جب تیرے نبی کو خریدنے کی باتیں ہو رہی تھی، بولی لگ رہی تھی،
تو میں بھی ان میں شامل تھی، ہو سکتا ہے اسی بہانے میری بخشش ہو جائے۔ تو یہی جذبہ جہاد، یہی جذبہ عشق جو ہمارے اندر نہیں آ سکتا کہ کل قیامت والے دن اگر پوچھ لیا جائے ہاں بھئی بتاؤ جب قبلہ اول پر حملے ہو رکھے تھے تو کہاں تھا، پھر ہم اتنا تو کہیں گے کہ باری تعالیٰ جتنا ہم سے ہوتا تھا ہم نے کیا تھا، باری تعالیٰ ہم نے آواز اٹھائی تھی۔